الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 71 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالی ہے یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ یہود کی شرارتوں کا بیان ہو رہا ہے کہ اے اہل کتاب، خصوصاً یہود اور نصارہ بھی، لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کیوں تم چھپا رہے ہو حق کو باطل کے پردوں میں؟ یعنی اتنا وضاحت کے ساتھ توحید اور رسالت، اور خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمہاری کتابوں میں، تورات، زبور، انجیل میں موجود ہے، تم اس کو چھپا رہے ہو، اور کئی طریقوں سے اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو لیکن چھپا نہیں سکتے ہو۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اس حق کو چھپا تو رہے ہو لیکن تمہیں پتہ ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ غلط ہے، اور تم حق کو جانتے ہو، سمجھتے ہو، اور تمہیں سب سچ معلوم ہے، حق معلوم ہے، اس کے باوجود تم محض اپنی ہٹ درمی، سرکشی کے اوپر جو ہے اڑے ہوئے ہو، اور تم سارا حق جاننے کے باوجود بھی خود بھی حق سے محروم ہو رہے ہو اور دوسروں کو بھی محروم کر رہے ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی لگ گئی ہے، تمہیں کوئی شبہ ہو گیا ہے، تو تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے، کوئی ایک دو دفعہ بات تھی تو تمہیں ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آئی، ایسا تو ہے نہیں۔ بائبل کی تینوں کتابوں میں، چونکہ مجموعہ بائبل جو ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل کا جو مجموعہ ہے اسی کو بائبل کہتے ہیں، تو ان تینوں کتابوں میں، تورات، زبور، انجیل، تینوں کتابوں کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں ان گنت تعداد میں موجود ہیں۔ ان گنت آیات ان تینوں کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن چھپا کیسے سکتے ہیں؟ ایک کو، دو کو، 4، 10، 20 آیات ہوتی تو چھپا لیتے، لیکن تینوں کتابوں کے اندر بے شمار آیات ہیں، اور خصوصاً انجیل برنباس کا جو نسخہ ہے اس کا تو شاید کوئی صفحہ ہو جس میں ہمارے نبی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ موجود نہ ہو، یعنی نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ حق یہی ہے لیکن پھر بھی تم اسے چھپا رہے ہو۔ اور یہاں تک یہ یہودی جو ہیں وہ نہیں رہے، بلکہ اس سے بڑی سازش انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار وَاکْفُرُوا آخِرَہُ لَعَلَّهُمْ یرجعون۔ یہودیوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو چونکہ اب جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اب جو ہے اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا، اور خصوصاً یہودیوں کے اندر بھی، یہود کے کافی سارے علماء جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، یہود کے بہت بڑے عالم تھے، وہ مسلمان ہوئے، اور اسی طرح سے دیگر بہت سارے ایسے یہودی مسلمان ہوئے جو پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں سن اور پڑھ کر انتظار میں تھے۔ خود حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان سے پوچھا کہ یہ جو قرآن مجید میں بار بار آیت آئی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں، تو کیا آپ جو یہودیوں کے اتنے بڑے عالم تھے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنے بیٹوں سے کہیں زیادہ یقین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہم جدی پشتی سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے تھے، نہ صرف سنتے پڑھتے بلکہ اب دوسروں کو بتاتے چلے آ رہے تھے کہ اس نبی کا زمانہ آ چکا ہے اور وہ نبی آنے والا ہے۔ تو ہم تو انتظار میں تھے، لوگوں کو انتظار کروا رہے تھے، اور جو ہے وہ میں نے تو دیکھنے کے بعد پہچان لیا، تو مجھے تو کسی بھی طرح سے کوئی شک نہیں رہا کہ یہ جو ہے وہ
مطلب یہ وہی نبی ہیں کہ نہیں ہیں، مجھے کوئی کسی قسم کا تردد نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں موجود تھیں، اور وہ سارے یعنی یہود جو مدینے اور اس کے ارد گرد میں تھے، انتظار میں تھے۔ لیکن اب جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ جیسے انتظار میں تھے اور وہ تو دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونے لگے تھے، اب انہوں نے جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ خصوصاً مغرب میں یعنی یورپ امریکہ میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، تو اب اس کو روکنے کے لیے وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے اور طریقے سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کے سامنے کوئی رکاوٹ پیدا کی جائے تاکہ اسلام کی جو گروتھ ہے اس کو روکا جا سکے۔ تو اسی طرح سے بالکل سیم صورتحال جو ہے یہود مدینہ نے کی تھی، جو اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے، 72 نمبر آیت سورت آل عمران کی۔ اور وہ کیا تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ اب یہودی بھی بڑی تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں کہ بھی ہمارے تو علماء ہمیں بتایا کرتے تھے کہ نبی آخری نبی جن کی آمد کی خبریں ہماری کتابوں میں موجود ہیں وہ یہی نبی ہیں۔ تو اب انہوں نے روکنے کے لیے ایک ایسی سازش تیار کی، تو اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں اس طرح سے بیان فرمایا، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے خصوصاً یہود میں سے ایک گروہ نے ایک سازش تیار کی اور یہ کہا کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، دن کے پہلے حصے میں جا کے تم کلمہ پڑھ لو، اس نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر لو اور اس کے سامنے اسلام کا اظہار کر دو کہ جی میں مسلمان ہو گیا۔ یعنی یہود نے یہ سازش تیار کی کہ صبح صبح جا کے تو نبی کے سامنے جو ہے جا کے کلمہ پڑھ لو اور کہو جی میں بالکل ہی انتظار میں تھا اور یہ اور وہ سارا، اور اس کے بعد کلمہ پڑھ کے اعلان کر دو کہ جی میں مسلمان ہو گیا، یہودی سے میں مسلم ہو گیا۔ لیکن یہ وجہ النہار، دن کے پہلے پہلے حصے میں، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور پھر پچھلے پہر جا کے جو ہے دن کے جو ہے وہ انکار کر دو اور کہو کہ جی یہ تو بالکل فیک ہے، ابھی ہمیں پتہ چلا جب ہم اسلام میں داخل ہوئے، اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ اب اس اسلام میں داخل ہونے کے بعد یا اس نبی سے ملنے کے بعد جو ہمیں پتہ چلا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے، یہ وہ دین ہی نہیں ہے ابراہیمی، اور یہ سب فیک ہے اور یہ سب نعوذ باللہ فراڈ ہے اور یہ وہ۔ تو اس طرح سے دن کے پچھلے حصے میں تم نے جا کے یہ بات کہنی ہے اور اسلام سے نکل آنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لعلہم یرجعون، شاید ہم اس طریقے سے اسلام کی گروتھ کو روک سکیں، اسلام کے پھیلنے کو روک سکیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کئی طریقوں سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت بھی کفار اسلام کی گروتھ کو روکنے کی طرح طرح کی تدبیریں سوچتے تھے اور کرتے تھے، اور آج بھی جیسے ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کہ اسلام کو روکنے کے لیے کس طرح سے وہ ہمارے دین، ہمارے پیغمبر، ہماری کتاب کے اوپر جو ہے وہ حملے کرتے ہیں، اور اس کی گروتھ کو روکنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں اور مکر و فریب اور ہیلے بہانے سوچتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب قرآن میں ایک نہیں کئی آیات میں اس طرح سے دیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ وہ ہے جس نے یہ دین یعنی شروع فرمایا ہے یا بھیجا ہے یا نازل فرمایا ہے اور اس نبی کو بھیجا ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو پوری دنیا کے اوپر، سارے لوگوں کے اوپر، سارے دینوں کے اوپر، علی الدین کلہ، تمام دینوں کے اوپر، تمام ادیان کے اوپر اس کو غالب کر کے رہے گا۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو غیر مسلم میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2070 تک جو ہے پوری دنیا کے اوپر اسلام غالب آ جائے گا، جس یعنی رفتار سے، اسپیڈ سے اسلام جو ہے وہ گروتھ کر رہا ہے اور غیر مسلم جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں جس رفتار سے، تو یہ اگلے 30 40 50 سالوں کے اندر پوری دنیا کے اوپر اسلام جو ہے وہ غالب ہو جائے گا۔ یہ صورتحال ظاہر جس رفتار کو دیکھا جا رہا ہے تو اس سے بالکل بعید نہیں ہے، اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے ہی پریڈکشن دے دی ہے کہ اسلام جو ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے ادیان کے اوپر اسلامی غلبہ پائے گا، اسلامی پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ غالب رہے گا۔ اچھا، تو انہوں نے یہ یعنی سازش تیار کی، اور ادھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس سازش سے آگاہ بھی فرما دیا کہ یہ یہودی اس طرح سے اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں کہ اپنے بندے اس میں داخل کر کے اور ان کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے
جو ہے اس طرح کی یعنی سازشیں اور سوچیں جو ہے ان کی ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ ان کو یعنی جن بندوں کو یہ بھیج رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی گائیڈ کر رہے ہیں کہ تم جب اسلام میں جاؤ نا تو ان کی کسی بات کو سننا نہیں ہے، ماننا نہیں ہے، اپنے دین پہ قائم رہنا ہے اندر اندر سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ اندیشہ بھی تھا ساتھ ساتھ، جیسے ہم ابھی بھی دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، چنانچہ بہت سارے جو جیسے یوسف اسٹیس ہے اس نے بتایا ہے کہ میں جو مسلمان ہوا میں اس لیے وجہ سے ہوا کہ جتنے بھی ہائی کوالیفائڈ ہوتے ہیں ریلیجس پیپل، یعنی جو فادر بنتے ہیں یا جو بڑے بشپ بنتے ہیں یا بڑے جو عالم کرسچینٹی کے بنتے ہیں، ان کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ پورے قرآن کا ترجمہ پڑھیں، وہ پورے اسلام کی اسٹڈی کریں اور خصوصاً پورے قرآن کو پڑھیں۔ پورے قرآن کو پڑھنے سے مراد ہماری طرح کا جو ہم مسلمان سمجھتے ہیں نا کہ شروع سے آخر تک فر پڑھ لیا پتہ کچھ ہے نہیں، یہ نہیں، بلکہ وہ ان کے ہاں امتحان ویٹیکن سٹی کا جو امتحان پاس کرنا ہوتا ہے ان کا، اس میں پورے قرآن کا ترجمہ ہے، پورے قرآن کو پڑھنا ہے کہ پورے قرآن میں کیا لکھا ہے۔ تو ان کے جو علماء ہیں، جو اسکالرز ہیں کرسچن کے، ان کے لیے اس بڑے امتحان کو پاس کرنے کے لیے پورے قرآن کا ترجمہ پڑھنا اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کو پاس کریں گے تو پھر وہ بڑا عالم جو ہے ان کا کرسچن کا بنے گا۔ تو اس نے کہا کہ جی جتنے بھی میرے سماعت بھائی جو اس قرآن کے اندر آئے، انہوں نے غوطہ زنی کی، قرآن کو پڑھا سمجھا، تو بجائے اس کے کہ ہم جناب کوئی ان کے لیے کام کرتے، یعنی کرسچینٹی کے لیے، ہم نے اسلام کے لیے کام شروع کر دیا۔ یعنی یہ کہ ہماری اپنی غلطیاں نکلنی شروع ہو گئیں، اور اس طرح سے ایک بڑی تعداد کرسچنز کی اسی وجہ سے مسلمان ہوئی ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے قرآن کو پڑھا کہ دیکھیں اس میں کہاں کہاں غلطیاں ہیں۔ تو یہ یہود جو ہیں اپنے لوگوں کو ساتھ میں یہ بھی گائیڈ کرتے تھے کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، یعنی ان مسلمانوں کی کوئی بات نہیں سننی ہے، مسلمانوں کی نبی کی، مسلمانوں کے نبی کی کوئی بات نہیں سننی ہے، اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ تم جو ہے ہاتھ سے ہی چلے جاؤ، یعنی اپنا دین چھوڑ دو اور اس طرح سے ان کی باتوں پہ تم یقین کر لو۔ تو ان کی باتوں کو ماننا نہیں ہے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، تو آپ فرما دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ یعنی انہوں نے تو فیبریکیشن کی ہوئی ہے نا، افتراء پردازی کی ہوئی ہے یہودیوں نے، عیسائیوں نے دین کے اندر، ان کے پاس تو ہدایت نہیں ہے۔ انہوں نے تو دین کے اندر فیبریکیشن کر کے یا افتراء پردازی کر کے خود بھی گمراہی اختیار کی اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو گمراہی ہے، وہ ہدایت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہدایت تو اصل میں وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ نے جو ہدایت دی ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، وہ ہدایت ہے۔ اور آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ذریعے سے ہمیں جو ہدایت قرآن اور حدیث کی صورت میں اللہ نے دی ہے، وہ اصل ہدایت ہے۔ تو کوئی اور اگر اپنی طرف سے اس کو بنا کے اور سنوار کے اور کچھ بھی پیش کرتا ہے تو وہ ہدایت نہیں، وہ فیبریکیشن ہے، وہ گمراہی ہے۔ اچھا، پھر فرمایا کہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، تو اب یہ کہتے تھے کہ جناب ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ تمہارے پاس وہ جو کچھ بھی لائیں، یعنی قرآن اور حدیث یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہیں یا اسلام میں جو کچھ بھی کہا جائے تو تم اس کو مان لو، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ یہ کہیں کہ دیکھو تم یہ ہدایت کا سامان ہے اور تمہاری کتابوں کے اندر، تورات میں، زبور میں بھی یہ ہدایت کا سامان موجود ہے، تو اس طرح سے یہ تمہارے رب کے پاس جو ہیں وہ حجت بھی کریں گے، تو لہٰذا ان کی کسی بھی بات کو نہیں ماننا۔ گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اپنے لوگوں کو اسلام میں داخل بھی کر رہے تھے اور ان کو تیار بھی کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اسلام کو بدنام کرنا ہے، کہ صبح کے ٹائم تم نے کلمہ پڑھنا ہے اور پچھلے ٹائم تم نے انکار کر دینا ہے کہ اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا کچھ یعنی فیک ہے اور سب غلط ہے۔ اور ساتھ میں ان کو یہ بھی فکر لاحق تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بھی ہاتھ سے چلے جائیں، تو لہٰذا ان کو ہر وقت یہ سمجھانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کہیں اسلام کو قبول نہ کر لینا، کہیں اسلام کی باتوں کو مان لینا، بس تم نے وہی کچھ ماننا ہے یا اسی پہ تم نے ایمان رکھنا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ
اور اسلام کی باتوں کو سچا مان لو۔ اللہ نے فرمایا قل ان الفضل بید اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ فضل تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے سارا فضل۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل میں داخل فرماتا ہے، اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا کرم ہے کہ کوئی بھی انسان اگر سچے دل سے چاہے وہ کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، جب وہ سچائی کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کان سے پکڑ کے سچائی کی طرف لے آتا ہے، کیونکہ وہ اخلاص پر مبنی تلاش میں ہوتا ہے، سرچ میں ہوتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے۔ چنانچہ امریکہ کے ایک بہت بڑے سرجن نے اپنا ایک انٹرویو دیتے ہوئے، آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، کہ اس نے کہا کہ میں بہت بڑا ڈاکٹر تھا سرکاری ہسپتال میں USA میں، اور وہاں پہ میرا ایک بچہ فوت ہوا، پھر دوسرا ہوا، پھر تیسرا ہوا، اور بیماری کا پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ میڈیکل کا بورڈ بیٹھتا، وہ سوچتا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اس طرح سے میری دوسری یا تیسری یا چوتھی کو بچی تھی، تو وہ چند سال کی تھی، اس کو بھی وہی مسئلہ لاحق ہوا، اور اب بھی میں نے یہی سمجھا کہ اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اب میں خود سرجن تھا، میرے ساتھ اتنا بڑا بورڈ تھا، ہم سارے بیٹھے سوچتے رہے، اور ہم سوچ رہے تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس بورڈ کے اندر سے اٹھ کے ایک دوسرے کمرے میں چلا گیا، اور وہاں پہ جا کے میں نے رو کر دعا کی کہ اے گاڈ، اے خدا، سچ کیا ہے مجھے چاہیے، مجھے حق کی تلاش ہے، مجھے نہیں پتا حق کہاں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے حق ملے۔ یعنی گویا اس نے اپنے دل سے اللہ سے، یعنی اس نے تو اپنے طور پہ گاڈ یا خدا جو بھی کہا، دعا کی کہ مجھے نہیں پتا سچائی کیا ہے، مجھے نہیں پتا ہدایت کہاں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جہاں بھی ہدایت ہے مجھے عطا فرما دے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے دل سے رو کر یہ دعا مانگی۔ اب چونکہ وہ اپنے بچوں کی وجہ سے، دوسرے تیسرے بچے کی وجہ سے پریشان بھی تھا، اور اس کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں سیدھے راستے پر ہوں، میں صحیح ہوں، میری ہدایت کا ہی یہ ذریعہ یعنی بنا یہ غم میرا بچوں کا، ان کی مرگ پہلے، دوسرے تیسرے کی۔ تو میں نے جب رو کے گڑ گڑا کے سچائی کے ساتھ اللہ سے، خدا سے یہ دعا کی کہ اے خدا مجھے سچائی دکھا دے، مجھے سچائی پہ لگا دے، مجھے سیدھے راستے پر لگا دے۔ جب میں نے یہ دعا مانگی تو میرے دل میں ایک عجیب سی طمانینت، ایک تسکین، ایک سیٹسفیکشن سی پیدا ہوئی۔ میں اس کمرے سے نکل کے اس بورڈ کے پاس آ گیا۔ جب میں اس بورڈ کے پاس، یعنی وہ ڈاکٹروں کا جو میڈیکل کا بورڈ بیٹھا ہوا تھا، اب میں نے کہا کہ اب یہ بچی نہیں مرے گی، اب یہ بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو وہ ابھی بڑے حیران ہوئے، انہوں نے جا کے جب دیکھا کہ بچی جو ہے وہ کچھ بہتری کی طرف آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بہتری کے آثار کچھ نظر آ رہے ہیں۔ تو جب میرے دل نے بچی کو دیکھنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا، یعنی گویا خدا نے یا اللہ نے میرے دل کو تسکین بخش دی، مجھے خوشخبری یہ دیتے ہوئے کہ چل آ جا، کہ جیسے قرآن میں اللہ نے سورۃ العنکبوت کی آخری آیت میں فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی وہ لوگ جو ہماری راہوں پر چلنے کی تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم بھی یقیناً ان کو ہدایت بخشتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو دل سے یہ چاہتا ہو کہ اس کو ہدایت ملے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پہ راستے پہ لگا دیتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی گمراہ ہو، لیکن جب وہ دل سے، اخلاص سے جو ہے ہدایت اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اخلاص جو ہے، جب بندہ اخلاص سے کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، چاہے وہ ہدایت کا تلاش کرنا ہو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، یعنی اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اس میں دکھاوا، ریاکاری، دنیاوی کوئی بھی طمع، کوئی منفیت، کوئی لالچ، کوئی ڈر، کوئی خوف، اللہ کے سوا کچھ نہ ہو بس۔ تو پھر کیا ہوگا کہ یکفیک العمل القلیل،
پھر تمہاری بخشش کے لیے تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ تو یہ یعنی ہدایت بندے کو ملتی ہے جب وہ اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہا ہو۔ لیکن اگر کوئی بندہ نمازیں، روزے، حج، زکاتیں کچھ بھی کر رہا ہو اور اس کے دل میں ایمان نہ ہو، اخلاص نہ ہو، تو اللہ نے قرآن مجید میں ایسے منافقوں یا ہیپوکرائٹس کے بارے میں بے شمار آیات فرمائی ہیں۔ چنانچہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کتنے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ وہ اللہ کو، اس کے رسول کو، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، اصل میں تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جو لوگ بظاہر اسلام کا اظہار کرتے ہیں، بظاہر روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور اس طرح کی ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل جو ہے وہ اخلاص سے خالی ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، تو ان کا وہ عمل ان کے لیے بجائے جنت میں جانے کے جہنم میں جانے کا سبب ملے گا۔ بہرحال تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کا، خصوصاً اہل کتاب کا، ان مدینہ میں اہل یعنی رہنے والے یہودیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہوں نے اس ٹائم یہ سازش تیار کی تھی کہ کس طرح سے اسلام کا راستہ روکا جائے، تو یہ انہوں نے تدبیر کی تھی۔ آج حالانکہ یہ آج کے لحاظ سے بھی یہ اس وقت کی ایک گھنونی تدبیر تھی اسلام کے خلاف۔ آج ہمیں بہت کم ایسا کوئی سننے میں ملتا ہے کہ کوئی بندہ مسلمان ہوا ہو اور اس کے بعد وہ کہے جی میں نے تو دیکھ لیا اسلام کے اندر، گو کہ ہیں ایسے کم لوگ ہیں، لیکن اس وقت جب کہ اللہ کے نبی موجود تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت بھی یہود نے اسلام کے خلاف اتنی بڑی سازش تیار کی تھی کہ اسلام کا راستہ کیسے روکا جائے۔ تو آج کے اس دور میں کہ جب اتنی ٹیکنالوجی اور اتنا کچھ یعنی زیادہ ہو چکا ہے، تو کس طریقے سے وہ اسلام کے خلاف سوچیں گے اور کیسی کیسی تدبیریں کرتے ہوں گے اور کرتے بھی ہیں۔ تو لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل میں داخل فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اس طرح کے سوچنے سے کچھ نہیں ہونا، تمہاری تدبیروں سے اسلام نہیں رکنے والا، تمہاری اسلام دشمنی سے اسلام کا کچھ نہیں بگڑنے والا، تم کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے ہو اسلام کا، مسلمانوں کا، اس لیے کہ یہ سارا اختیار اللہ رب العزت کا ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھرانے کا ایک اگر فرد مسلمان ہوتا ہے اور سارے اس کے افراد گھر کے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لڑکی، وہ لڑکا، وہ مرد، وہ بچہ جو بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں مر سکتا ہوں، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ آج کے اس دور میں حالانکہ اس نے نبی کو نہیں دیکھا، اس نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا، اس نے کوئی اسلام کی صحیح طرح سے پوری یعنی اسٹڈی نہیں کی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا بہت جو اسلام کے بارے میں جانتا ہے اور سمجھتا ہے، اس کے باوجود اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ جان دے سکتا ہے لیکن اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کے وہ اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ یہ بے شمار ایسی ویڈیوز ہیں، ایسی مثالیں آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ تو وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہے عطا فرما دے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بلکہ آگے فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑے وسیع علم والا ہے۔ یعنی تمہاری طرح جو تم کم ظرفی کا مظاہرہ کر رہے ہو کہ اسلام کو روکنے کے لیے کیسی تدبیریں کر رہے ہو، لیکن تمہاری ان تدبیروں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اللہ نے جس کو ہدایت بخشنی ہے اس نے آنا ہے اسلام کے اندر۔ جو اپنی سرشت کی بدبختی کی وجہ سے اسلام کے خلاف کوئی سازش کرے گا تو وہ اپنے لیے جہنم خرید کرے گا۔ تو یختص برحمتہ من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ یختص، اختص، یختص اختصاص، خاص کر لیتا ہے برحمتہ، اپنی رحمت سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ وہ کسی کو ہدایت بخش دے، چاہے وہ یورپ کا کوئی یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مطلب کہیں بھی دنیا کا کوئی بھی کتنا گمراہ انسان ہو، اور پورے خاندان میں سے ایک لڑکی، لڑکا، مرد، عورت کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر اپنا کرم کر دیتا ہے اور اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔
تو یہ خصوصی اس کی رحمت ہے، اور اس کی رحمت اسی کے شامل حال ہوتی ہے جو دل و جان سے سچائی کا طالب ہوتا ہے۔ یعنی سب سے بڑی بات، اہم بات، ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو ہمیشہ مخلص ہونا چاہیے، خصوصاً ہر معاملے میں، دین کے معاملے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو یعنی جانچ کا طریقہ ہے، اس میں ذرا سی بھی ملاوٹ اگر آ جائے بندے کے ایمان میں، یقین میں تو یا اعتقاد میں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ ایسے ایمان کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس کو پیور 24 کیرٹ کا سونا جس طرح کہتے ہیں نا، کہ وہ یعنی چاہیے، اس کے اندر ذرا سی بھی ملاوٹ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ قبول نہیں فرمائے گا۔ جیسے کہ بے شمار حدیثیں ہیں، اور طویل حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک عالم کو، ایک سخی کو، ایک شہید کو جہنم میں یہ کہہ کے ڈال دے گا کہ تم نے یہ سارا کچھ دنیا کے لیے کیا تھا، دنیاوی منفعت کے لیے، دنیا میں مشہوری کے لیے، دنیا میں اپنی واہ واہ کرانے کے لیے، وہ تمہیں مل گئی، دنیا والوں نے تمہاری تعریف کی، تم نے پیسہ بٹورا، تم فیمس ہو گئے، تمہیں سارا کچھ، شہرت، دولت، سارا کچھ مل گیا، یہاں دنیا میں اب تمہارے لیے یعنی آخرت میں تمہارے لیے سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں ہے، کیونکہ تم نے آخرت کے لیے تو کیا ہی کچھ نہیں، تمہارا تو مقصد ہی دنیا کا حصول تھا، وہ مل گیا، لہٰذا اللہ ایسے عالم کو، ایسے سخی کو، ایسے شہید کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے ہاں جب بندہ مخلص ہو تو اس کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اس کو یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت خاصہ سے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو ہے ہی بڑے فضل والا، اللہ تو بڑا فضل فرماتا ہے بندے کے اوپر۔ اب بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے، اپنے رب کی ناراضگی سے، غصے سے بچے، اللہ تعالی سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی اس مقدس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری، ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔